اور دوسری توبہ حکومت کی سطح پر. وہ توبہ کیا؟ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے. اس میں سے منافقت نکال کر باہر کر دیں. منافق کون ہوتا ہے؟ فار آل لیگل پرپزز ہی از اے مسلم, بٹ ان ریالٹی ہی از کافر. آل لیگل کانسٹیٹیوشنل تقاضے اسلام کے ہمارے دستور میں پورے ہیں. محض ایک قرارداد مقاصد کے ساتھ بھی اگر یہ لکھ دیا جائے کہ دس ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن, تقاضا پورا ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ دفعہ 27 ہے, نو لیجسلیشن ول بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن اس کو ٹائی اپ کر دیا گیا ہے جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی CII اس کے ساتھ. آئیڈیالوجی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہ یہ اب دیکھتے رہیں گے, یہ مشورہ دیتے رہیں گے. اس سے آگے دستور کچھ نہیں کہتا, کیونکہ مشوروں کا کیا ہوگا, وہ کہیں پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. چنانچہ ان کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے, بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں اس جو بیٹھے ہوئے ہیں CII کے اندر, اور اس کے ان کے جو DA ہوتے ہیں ان کو بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں وہ ٹھہرتے ہیں. ان کی جو رپورٹیں آتی ہیں, سفارشات آتی ہیں, وہ جا کر الماریوں میں ڈمپ ہو جاتی ہیں. کوئی اس کو آج تک کوئی جو ہے سفارش ان کی اسمبلی میں پیش تک نہیں ہوئی. تو حکومت یہ کرے کہ دستور کے اندر جو چور دروازے کہ پورا اسلام ہے لیکن بالفعل نہیں ہے, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. یہ جو ہے غالب کا شعر ہے وحدت الوجود کے موضوع پر, کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اور اسی میں ایک دوسرا شعر ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. تو اسلام ہے اور نہیں ہے, افیکٹو نہیں ہے, لیکن ہے پورا اسلام موجود. تو یہ توبہ سرکاری سطح پر ہو, اس کے لیے ہم نے باقاعدہ دستور میں 19th امینڈمنٹ کا ایک مسودہ تیار کر کے شائع کیا. MMA کے لوگوں کو بھی دیا اور لوگوں کو دیا, کوئی بھی اسے لے کر اسمبلی میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا. بہرحال یہ دو کام اگر ہو جائیں, اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے اس میں ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے دے عوامی سطح پر بھی حکومت کی سطح پر بھی, تو شاید کہ حالات کا رخ بدل جائے, ورنہ مجھے تو تباہی نظر آ رہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں کیجیے. جو بینکس ہیں جن کا عام کنونشنل بینکس ہیں یا مغربی طرز نظام, پاکستان میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, فساد ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے. سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے. میزان بینک کا دعویٰ ہے کہ ربا فری ہے. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا, آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں. جی, یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو 10 روپے کا ہے, 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا ہے. وٹ از دس 1 روپی؟ بتائیے نا. ٹھیک ہے, نہیں 1 روپیہ اس پہ چارج کر رہے ہیں. کیا چارج کیا ہے؟ بینک کا دعویٰ تو ہے کہ پروفٹ ہے. یہ پہلے سے طے شدہ پروفٹ ہی کا نام سود ہے. کوئی بینک نہیں, سب یہ دھوکہ ہے, فریب ہے. یا وہ میزان ہو, الفلاح ہو, کوئی بھی ہو. جی ڈاکٹر صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ 2 مملکتیں وجود میں آئی دنیا میں, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. ہاؤ کم اسرائیل ہیز گون سو فار اور پاکستان از کمنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن؟ اس کی کیا وجہ ہے بیسک آپ کے نزدیک؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. اصل میں پہلا سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. مذہب کے نام پر صرف ایک مملکت وجود میں آئی اور وہ پاکستان ہے. اسرائیل مذہب کے نام پر نہیں قائم ہوا, وہ ایک ریشیل, بنی اسرائیل ایک نسلی عصبیت ہے, وہ ریشیسٹ گورنمنٹ ہے, ریشیسٹ اسٹیٹ ہے. وہاں پر بھی کوئی انہوں نے آ کر شریعت موسوی نافذ نہیں کی, نہیں, جیسے ہمارا حال ہے ویسے ان کا ہے, لیکن ریشیل ان کے درمیان جو ہے اتحاد وہ بہت مضبوط ہے. اس کے بل پر وہ چل رہے ہیں. اور نمبر 2, وہ چونکہ اعلی کار بن گئے امریکہ کا, یا امریکہ اعلی کار بن گیا ان کا, اٹ گوز بوتھ ویز, لہذا وہ ورلڈ دی جو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. پاکستان بھی اب تک اگر بچا تھا تو وہ امریکہ کی سپورٹ سے ہی بچا تھا. صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغربی تہذیبوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تو شروع ہو چکی ہے. آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے لیکچرز میں نے آپ کے سنے ہیں.
تو اس وقت دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں. کیا ضروری ہے کہ یہ سارے 56-57 ممالک اسی یونائٹڈ نیشنز کے ممبر رہیں؟ اپنی یونائٹڈ نیشنز علیحدہ سے بنا کے ان کا مقابلہ کیا نہیں کر سکیں گے؟ پہلی بات تو آپ کے سوال میں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا. یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلم ممالک ہے. دیز آر مسلم کنٹریز، نن آف دیم از اسلامک، نن آف دیم. کوئی ملک دنیا میں اس وقت اسلامی نہیں ہے. باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھا خواب ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر عالم واقعہ میں آنی بہت مشکل ہے. پہلے دنیا بائی پولر تھی، تو کچھ مسلمان ممالک جو امریکہ کی گود میں تھے، کچھ روس کی گود میں تھے. اب یونی پولر ہو گئی ہے، تو تقریباً تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی گود میں ہیں. اس سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں، اگر آپ پاکستان میں انقلاب برپا کریں تو ایک تھوڑی سی جو ہے جھلک ایران نے دکھائی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تھی. اور ان کے جو اپنے پاس رکھ لیے تھے، وہ جو کچھ لوگ جو اغوا کیے گئے تھے، کیا انہیں کہتے تھے، جو امریکن کچھ پرزنرز بنا لیے تھے، ان کو رہا کرنے سے انکار کیا تھا. اور امریکہ کا مشن بھی آیا تھا انہیں لینے کے لیے، اور بری طریقے سے برباد ہوا تھا. جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہی واقع ہو گیا تھا. تو جرأت، ہاں وہاں چونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا. میں اسے ٹوٹل اسلامی انقلاب نہیں مانتا، لیکن انقلاب تو تھا. بادشاہ کو بھگایا، اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی. تو چونکہ 20,000 سے یا 25,000 تک جانیں دے کر انقلاب برپا کیا تھا، لہذا ان میں جرأت تھی، کھڑے ہو گئے. آج بھی ایک ہی ملک ہے جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمدی نژاد جو ہے اس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے اس وقت، لیکن وہ ہے بات کر رہا ہے. واللہ عالم کیا بنے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خواب ہے، اس سے زیادہ نہیں. میں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ امت مسلمہ کی وحدت کا سب سے بڑا حدی خواں علامہ اقبال تھے، سب سے بڑے. لیکن انہوں نے بھی مان لیا تھا اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن میں، there is no one Muslim ummah present at this time. Instead we have a number of Muslim nations. وہ مسلم نیشنز جو ہیں وہ اب مسلم اسٹیٹس بن گئی ہیں. بس امت کہاں ہے؟ امہ 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 کس بلا کا نام ہے؟ کہاں ہے امہ؟ یہ آپ کے ذہن کا تصور ہے، اس کا کوئی وجود حقیقت میں نہیں ہے. امہ امام کے ساتھ ہوتا ہے. کون ہے امام تمہارا؟ اما یا امو، امامت کرنا، امام، اسی سے لفظ امت بنا ہے. ایک آپ کا اگر کوئی سربراہ ہو پوری دنیا میں مسلمانوں کا، تب تو یہ امہ ہے، ورنہ امہ کہاں ہے؟